نہیں تھا۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں تھے، اب دیکھا کہ امام قاسم جا چکے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہونہار شہزادہ اللہ فاطمہ کے گھر میں، ظاہر سی بات ہے شباہت رسول اللہ کی کیسے نہیں آئے گی۔ امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر، جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا، جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا، علی اکبر کی شباہت، چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا۔ جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہذا شبہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، خلقن و خلقن و منطقن، کہا گیا ہے اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی اور گفتگو کرنے میں بھی۔ علی اکبر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی عمر کے بچے، ذرا توجہ دو، 18 سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں، ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں، آج ہم گناہوں کے اڈوں پر جا کر اپنی عمر کو اس طرح برباد کرتے ہیں۔ 18 سال کے بچوں، جاؤ علی اکبر کے دروازے پر پوچھو کیا ان کی جوانی نہیں تھی، کیا ان کی خواہشات نہیں ہوں گی، کیا ان کے گھر میں کوئی کھیلنے کودنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ آج تم اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی تمام خواہشات پوری کروا لیتے ہو۔ علی اکبر نے زندگی بھر میں کون سی ایسی ضد کی؟ ایک ہی ضد کیا۔ خیمہ حسین میں آئے، کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو مت جا۔ سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے، علی اکبر نے ضد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں، برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ، اماں اور پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپھی سیدہ زینب کے خیمے میں، اور ان کی ماں تھیں حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ، اور چھوٹی سی بہن بھی تھی سکینہ۔ اندر داخل ہوئے خیمے میں، کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے، اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤں۔ بیویاں کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو، ہم عورتوں کی بے بسی کو تو دیکھو، کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا سکے، کوئی تو بچے، ہماری بے بسی پر رحم کرو۔ تو ساری عورتیں گھر گئیں، تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا، اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں، میرے آقا میرے انتظار میں ہے، جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب، کیا حوض کوثر بھی نہ پیوں؟ تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ۔ علی اکبر چلے گئے۔ امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، ان کے کمر پر پٹا باندھا، امامہ پہنایا، تلوار ہاتھ میں دی، کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ۔ جب وہ بڑھنے لگے، بوڑھا باپ ہے، 56 سال کی عمر ہے، پیچھے سے پکارنے لگے مہلن مہلن، بیٹا تھوڑا آہستہ سے جا، تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے، گھوڑے پر سے تو نہ گر جائے۔ امام علی مقام نے لاڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو، اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو، اور اس وقت باپ اور ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں، یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں، جو اس مقام پر ہوں گے ان کی کیفیت کو پوچھو، ان کے تو آنسو سوکھ چکے تھے، پانی بہنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی نے 2 مرتبہ پیچھے بلایا، علی پیچھے آؤ، وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، کوئی جملہ تمہارے زبان سے غلط نہ نکلنے پائے، اہل بیت کسی کو گالی نہیں دیتے، تم گالی گلوچ نہیں کرنا، یہ پیغامات امام حسین کے تھے۔ علی اکبر نے سر جھکایا اور اپنے بابا کی اجازت لے کر کے یہ شہزادہ چلا۔ اللہ اللہ یہ آواز دیتے رہے۔ کوفہ کے وہ شریک لوگوں میں سے، یزیدی لشکریوں میں سے لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب علی اکبر نمودار ہوئے
ان کی پیشانی پر اتنا نور تھا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے. اتنا حسین و جمیل چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا. لیکن ظالموں نے دنیا کی لالچ میں اسی حسین چہرے پر تلواریں اور تیر چلانا شروع کیا. علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد سب سے زیادہ وقت تک اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو ان کے بیٹے علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے. سیدنا علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے. ادھر ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہیں، اپنے گھر میں اندر بیٹھی ہیں اور ان کے پاس ایک جبہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ہے، وہ پکڑ کر کے دعائیں کر رہی تھی. پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھیں. جب علی اکبر دوپہر کے وقت لڑتے رہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے. زخموں سے چور تھے، پیشانی پوری لہو لہان تھی، حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے بھی خون جاری تھا، ناک پھٹ چکی تھی اور ناک سے خون جاری تھا. وہ ہم شبیہ ہے رسول کا چہرہ خون میں گرا ہوا تھا. لیکن بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا کوئی شہزادہ واپس تو نہیں آیا. علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے، خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. کہا یا بتا اے ابا. حسین ابن علی خیمے سے دوڑ پڑے. علی اکبر کو دیکھا، تنابیں پکڑ لیں اور ان کی رکاب کو تھام لیا، بوسے دیے، خون صاف کیا. کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا العطش، پیاس کی شدت نے مجھے پھر دوبارہ یہاں لایا ہے. پیاس کی شدت ہے، 3 دن کا پیاسا پانی نہ مانگے تو کیا مانگے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہیں. اسی اثنا میں بی بی زینب نے شہر بانو کو دیکھا کہ یہ دعاؤں میں مصروف ہیں. پوچھا بی بی کیا دعا کر رہی ہو؟ کہا رسول اللہ کا جبہ ہے، میں نے سنا ہے اس کو پکڑ کر دعا کریں تو کبھی رد نہیں ہوتی. میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، اے مالک و مولا، تو نے یوسف کو یعقوب کے پاس لوٹایا تھا برسوں بعد، ایک بار میرے علی اکبر کو میری طرف ایک بار لوٹا دے. زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہوئی، جا دیکھ خیمے کے باہر تیرا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے. بی بی باہر آئی، دیکھ کر فرتے محبت سے چیخ پڑی، اے مولا تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے، اے بار الہ تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے. علی اکبر واپس خیمے کے پاس آئے، ماں کو پکارا اور کہا مجھے پیاس ستا رہی ہے. حضرت بی بی شہر بانو کہتی ہیں اندر دوڑتی گئی. پورے کربلا میں دردناک منظر ہے. کہتی ہیں جو مشکیزہ تھا اٹھا کر بار بار جھٹکتی تھیں، ایک بوند تو پانی مل جائے. وہ سوکھے مشکیزے کو جھٹکتی رہ گئی، ایک بوند بھی پانی اس سے نہ نکلا. پھر رکھتی تھیں، منظر وہی یاد آتا ہے. ایک بار بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑ لگائی تھیں صفا اور مروہ کے بیچ. یہاں حسین کی زوجہ 6 سے 7 مرتبہ مشکیزہ اٹھاتی تھی، جھٹکتی تھی، پھر رکھتی تھی، پھر اطمینان نہیں ہوتا، پھر اٹھاتی جھٹکتی، شاید کچھ پانی نکل جائے. جب کچھ پانی نہ نکلا تو امام حسین نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی علی اکبر کے منہ میں دی. کہا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا میرے آقا مجھے اسی طرح سے اپنی زبان دیتے تھے اور انگلی اپنے منہ میں رکھتے تھے. بیٹا تو میری انگلی چوس لے، تیری پیاس ختم ہو جائے گی. جوان علی اکبر نے مولا حسین کی انگشت مبارکہ کو چوما اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ گئے. یہ حسین کے بیٹے کا آخری دیدار تھا، وہ آخری سلام تھا. بیویاں رخصت کر گئیں اور اس کے بعد یہ علی کا لال، یہ شہزادہ حسین لڑتے ہوئے بھڑ گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ موت میری بہت قریب ہے. یزیدیوں کو للکارتے ہوئے ان کے صفوں میں گھس گئے، صفیں درہم برہم ہوئیں. لیکن جیسی ہی صفوں میں اندر داخل ہوئے، عمرو بن سعد نے گھیرا لگایا اور کئی لوگوں کو گھیر کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا. علی اکبر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور ان کے جسم کے ساتھ مسلح کیا گیا.
امام علی اکبر کی ناک کو کاٹا گیا، ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کی انگلیاں الگ کی گئیں، حسین کے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، 1000 ٹکڑے ہو جائے، قرآن پھر بھی گواہی دیتا ہے، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ علی اکبر کو اٹھا کر میدان کربلا میں جیسی پھینکا گیا، حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور اپنے جبے کو سنبھالتے ہوئے کہ ہائے میرا علی، ہائے میرا علی اکبر۔ لیکن اسی اسنا میں روایت یہ بتاتی ہے گھوڑوں کا ایک جھنڈ آیا جو امام حسین کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے جوان بیٹے کی لاش کو رونتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ لاش اٹھانے تک نہیں دیا۔ علی اکبر کی لاش کو گھوڑوں نے رون دیا،